السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سب کے گھروں میں خیریت رکھے، آمین ثم آمین۔ محرم الحرام کے حوالے سے کچھ بیان کرنا چاہتی ہوں۔ محرم الحرام ہمارا اسلامی کیلنڈر کے حساب سے پہلا مہینہ ہے۔ اس کو بڑی ہی فضیلت حاصل ہے۔ یہ صبر والا مہینہ ہے، دعاؤں والا مہینہ ہے، روزے رکھنے والا مہینہ ہے۔ اس کی بہت فضائل ہیں، جس میں سے 10 فضائل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، لیکن اس 10 فضائل میں بھی بہت سی چیزیں ہیں جو بیان کرنے والی ہیں، تو کچھ چیزیں ابھی شیئر کرتی ہوں، کچھ چیزیں بعد میں الگ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ یہ جو محرم ہمارا مہینہ ہے، یہ بہت فضیلت والا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ماہ محرم ان 4 بابرکت مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بناتے وقت ہی سے بڑی عزت، احترام، فضیلت اور اہمیت عطا کی ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم۔ ترجمہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود 12 مہینوں کے بارے میں فرمایا ہے، جو اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ کے مطابق اس دن سے نافذ چلی آتی ہے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ یہی دین کا سیدھا تقاضا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ قمری اسلامی سال کے 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے خود مقرر فرمائے ہیں، جس سے قمری اسلامی سال اور اس کے مہینوں کی قدر و قیمت اور اہمیت بخوبی واضح ہوتی ہے۔ اسی طرح اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت، عظمت اور احترام والے ہیں، جن کو کیا کہا جاتا ہے؟ جن کو اشہر الحرم کہا جاتا ہے۔ ان میں سے 4 مہینے حرمت، عظمت اور احترام والے ہیں۔ 3 تو مسلسل ہیں، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، اور چوتھا رجب ہے، جو کہ جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، عظمت والے ہیں، احترام والے ہیں۔ حرمت والا کیوں کہا ہے؟ 2 معنی کے حساب سے کہا ہے۔ ایک تو یہ کہ ان میں قتل و قتال حرام ہے، دوسرا یہ کہ یہ مہینہ متبرک اور واجب الاحترام ہے، ان میں عبادات کا ثواب زیادہ ملتا ہے، اور ان میں سے پہلا حکم تو شریعت اسلام میں منسوخ ہو گیا، مگر دوسرا حکم احترام و ادب اور ان میں عبادت گزاری کا اہتمام اسلام میں بھی ابھی بھی باقی ہے۔ اب دوسرے ٹاپک پہ آتے ہیں۔ فضائل بتا رہی تھی، پہلا فضائل بتا دیا، دوسرا ہے کہ شہدائے کربلا پر ماتم کرنے کی شرعی حیثیت۔ لوگ کچھ ماتم کرتے ہیں نا، اپنے آپ کو مارتے پیٹتے ہیں، روتے ہیں، بلکتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، یہ سب بدعت ہے۔ اس کے بارے میں تو نہیں بیان کیا کہیں بھی۔ کچھ قرآن کریم کے کچھ احادیث میں بیان کیا ہے، کچھ تفسیر میں بیان کیا ہے، بہت سی جگہوں پہ بیان کیا گیا ہے اس کے بارے میں۔ قرآن کریم میں کہا جاتا ہے سورۃ البقرہ میں، اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، پر تمہیں شعور نہیں، اور ہم ضرور تم کو کچھ خوف، بھوک اور تمہارے مال و جان اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے، جو اسرائیل فلسطینوں کے ساتھ کر رہا ہے۔ یہ سب کچھ ہم دیکھ رہے، اپنے آنکھوں دیکھا ہے
پچھلی نسلوں نے آنکھوں دیکھا یہ سب کچھ. اللہ کہہ رہا ہے میں سب دیکھ رہا ہوں, تم لوگ پریشان نہ ہو, میں سب دیکھ رہا ہوں. انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں شعور نہیں. ہم ضرور تم کو کچھ خوف, بھوک اور تمہیں مال جان سے, پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے اور صبر کرنے والوں کو بشارت دی جائے. اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کو بشارت دے دی. کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے باکثرت رحمت نازل ہوتی ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. سورۃ آل عمران میں بھی کہتے ہیں اے ایمان والو صبر کرو اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو. محرم الحرام یہی مہینہ ہے صبر والا, عبادت والا. اللہ سے مانگو, اللہ سے دعا کرو, فلسطین کے لیے دعا کرو. اللہ تعالیٰ ہر کسی کو صبر کی تلقین کا بتا رہا ہے اور صبر کا اجر بھی بتا ہے. اس آیت کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے صبر کرنا لازم آتا ہے اور صبر کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے, اور جو چیز فرض ہو جائے اس پہ ضد نہیں کی جاتی. اللہ تعالیٰ نے اگر نماز فرض دے دی, اگر اس پہ آپ ضد کریں گے, کہیں گے اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا, اگر ہم نے یہ نماز نہیں پڑھی تو کچھ نہیں ہوگا. نہیں, یہ کوئی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس کسی عمل کو فرض قرار دیا جاتا ہے تو اس کی ضد حرام ہو جاتی ہے. اس طرح ماتم کرنا صبر کی ضد ہے جو اس آیت کے تحت حرام قرار پاتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس حرام امر سے محفوظ رکھے, آمین ثم آمین. اللہ کہہ رہا ہے کہ بے شک انسان کم حوصلہ پیدا کیا گیا ہے. جب اس پر مصیبت آتی ہے بے صبری کا اظہار کرتا ہے, اور جب اس کو نعمت ملتی ہے تو اس کو روک کر رکھنے لگتا ہے. اللہ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ صبر کی تلقین کی ہے. سورۃ النحل میں بھی کہہ رہے ہیں اور آپ صبر کریں اور آپ کو صبر اللہ کی توفیق سے ہی حاصل ہوگا, آئین پر غمگین نہ ہو. شیخ ابو جعفر محمد بن توسی جو کہ ایک بڑے شیعہ عالم ہیں, اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں اس آیت سے مراد ہے آپ شہدائے عہد پر غمگین نہ ہوں, غم نہ کریں, کیونکہ اللہ نے انہیں بہت ثواب ادا کیا ہے. یعنی شہداء جہاں بھی ہوں اور جو بھی ہوں ان پر ماتم غیر شرعی عمل ہے. شیخ فضل بن حسین طبرسی جو کہ ایک بڑے شیعہ عالم ہیں, اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں ان کے بھی معنی ہیں کہ آپ جنگ احد کے شہداء پر غمگین نہ ہوں, غم نہ کریں, کیونکہ اللہ نے انہیں بہت ثواب اور درجات کی طرف منتقل کر دیا ہے. جیسا کہ بھی میں بتا رہی تھی کہ لوگ اپنے آپ کو پیٹتے ہیں, اس کے بارے میں صحیح بخاری جلد 2 میں ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے رخساروں کو پیٹے اور گریبان پھاڑے اور جاہلیت کے لوگوں کی طرح گفتگو کرے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. آج کل یہ لوگ محرم میں ایسے ہی کرتے ہیں. یہی چند فضائل ہیں, چند پھر میں اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گی. اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ صبر کی ہی ہمیں بتایا ہے کہ صبر کرو, صبر سے کام لو. جو شہداء ہوتے ہیں ان پہ غمگین نہ ہو. ہم انسان ہیں نا, ہمارا کوئی پیارا جاتا ہے تو ہم تو غمگین ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہی کہہ تو رہا ہے کہ انسان تھوڑا بے صبرہ ہے, وہ بے صبرہ ہو جاتا ہے. تو آپ اللہ سے معافی مانگ لو, اللہ سے کہو کہ مجھے صبر عطا کرے. آپ صبر کریں اور اللہ کہتا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں, تم لوگ غمگین نہ ہو. آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کریں, دوسروں تک پہنچائیں. اسی ٹاپک پہ اگلی بات کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی. میرے ساتھ رہیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.